اس کے نتیجے میں اب ایک نئی دنیا بننے جا رہی ہے جس کا میں 2018 سے ایک سلوگن لے کر شروع ہوا ہوں۔ 2025 تک مہنگائی کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، اس کا بھی یوں کر کے جانا ٹھہر گیا۔ 2025 کے بعد اس سسٹم میں جو دراڑیں ہیں وہ جب ختم ہونا شروع ہوں گی۔ کسی ایک زمانے میں میاں نواز شریف صاحب نے کمپین شروع کی تھی کہ رشوت خور جتنے بھی ہیں ان کو تانا بھی دو اور ان سے نفرت بھی کرو۔ یہاں لوگوں کو اجتماعی ترقی کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں سکھایا گیا۔ ایک کام جو لوگوں کے ذہن میں پیوست کر دیا گیا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ یہاں لوگ انفرادی طور پر ترقی کرتے ہیں، ویلے اور نکمے کو بھی کام کرنا پڑے، اور اس کے نتیجے میں ملک میں آہستہ آہستہ ایک ہریالی کا سسٹم شروع ہو جائے گا۔ ڈیجیٹل پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ ہر ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ پاکستان میں غربت، دھرنے اور پھر اس کے بعد اس کے نتیجے میں پائی جانے والی جتنی بھی قباحتیں ہیں اس پر تبصرہ و تجزیہ نگار کرتے ہیں۔ چونکہ میں ایک 3 نسلوں کا پابند ہوں، اپنا بیانیہ ساتھ لے کر چل رہا ہوں، اور اس بیانیے کے نتیجے میں نے دادا کا جب ہاتھ دیکھا تو وہ قلم اور تختی سے لکھا کرتے تھے تو ان کا مزاج بھی ایسا تھا۔ جب میں نے ان کے بابا کا ہاتھ دیکھا تو وہ کاغذ پینسل پہ آ گئے اور تختی قلم کا رواج جاتا رہا۔ پھر اس کے بعد میں نے ان کے دادے کے پوتے کا جب ہاتھ دیکھا تو کاغذ پینسل کا بھی زمانہ گیا، پیڈ اور ٹیلی فون آ گیا اور ٹچ بیس سسٹم چلا گیا۔ 3 نسلوں کا پامسٹ ہوں، تینوں کے مزاج کو پڑھا ہے۔ تیسری نسل کا جو مزاج ہے جس میں میں اور آپ بھی زندہ ہیں، اور ہماری یہ تیسری نسل جو چل رہی ہے یہ اپنے فیصلوں میں خود مختار ہے۔ پچھلے کئی برس سے ان کے نقطۂ نظر سے جو ان کا استحصال ہوتا چلا آ رہا ہے، پہلے دوسری نسل کے لوگ کہتے تھے کہ کوئی ایک ایسا شخص آئے گا جو ان کو لیڈ کرے گا اور اس کے نتیجے میں غربت بھی ختم ہوگی، انصاف بھی ملے گا۔ پھر اس سے پہلی نسل کے لوگ جو دادا کا نام لیتے ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ ایک وقت آنے والا ہے کہ کوئی شخص آئے گا اور اس نظام کو الٹ پلٹ کے رکھ دے گا۔ لوگ آتے رہے، ماشاءاللہ لگتے رہے، نظام بدلتے رہے، کبھی صدارتی نظام آیا، کبھی جمہوریت آئی، لیکن لوگ وہی اپنی قسمت جو لے کر پیدا ہوئے تھے اسی طرح ہر نظام میں وہی کچھ کرتے رہے۔ نظام کے نام بدلے، لوگوں کے معیار نہیں بدلے، ان کی نیت نہیں بدلی، ان کی فطرت نہیں بدلی، ان کا رکھ رکھاؤ، اٹھنا بیٹھنا، اور کس طرح سے جاگیردار خاری کے ساتھ ظلم کرتا ہے اس میں ذرا بر فرق نہ آیا۔ لیکن اب جو تیسری نسل ہے یہ اب ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں اب ایک نئی دنیا بننے جا رہی ہے جس کا میں 2018 سے ایک سلوگن لے کر شروع ہوا ہوں کہ مستقبل میں ایک ایسا معاشرہ قائم ہونے جا رہا ہے جسے مخلوط معاشرہ کہتے ہیں، جو غیر لسانی اور غیر قبائلی تو ہوگا لیکن غیر مذہبی نہیں ہوگا۔ اب وہ معاشرہ تشکیل پا چکا ہے 80%۔ مہنگائی کے نتیجے میں جب غربت کی بات کرتے ہیں تو اس معاشرے کو اور بھی زیادہ جلا ملتی ہے۔ 2025 تک مہنگائی کو بھی کوئی نہیں روک سکتا، اس کا بھی یوں کر کے جانا ٹھہر گیا۔
اب جب یوں کر کے جانا اس کا ٹھہر گیا تو اس کا مطلب ہے کہ 2025 میں جو تیسری نسل کے لوگوں میں سے ایک بیکار قسم کی نسل پیدا ہوئی ہے، کام پر نہیں جاتے، بابے کماتے تھے، بچے کھاتے تھے، اب بابا بھی ہاتھ اٹھا گیا ہے کہ بابا کام پر جاؤ، اور بچوں پر جب پریشر آیا ہے تو پڑھے لکھے اور ان پڑھ نے بھی سوچنا شروع کر دیا ہے، کیا جس نظام کے زیر اثر ہم رہ رہے ہیں، کیا یہ جو نظام ہے ہمیں اپنی وہ تمام ضرورتیں جو ہماری اصولی طور پر بنتی ہیں نظام دے رہا ہے؟ تو لہٰذا اب نظام بھی بدلنے جا رہا ہے۔ جو نظام بدلنے جا رہا ہے اس میں جب اتنی شکست و ریخت آ جاتی ہے، جتنی نظام میں شکست و ریخت آ گئی، تو اس شکست و ریخت کے نتیجے میں بہت زیادہ جو ہے تبدیلیوں کا عمل شروع ہوتا ہے، جو 2025 میں آپ کو یکانا شروع ہو جائے گا اور دکھائی دے گا کہ اب چیزیں اپنی اپنی جگہ پر بیٹھنا شروع ہو گئی ہیں۔ بہت سارے نظام جتنے بھی ہیں پھنسے رہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب بھی کوئی دکھی ہوتا تھا تو اپنی پرائم منسٹر کے نام اپیل لکھتا تھا۔ پھر اس کے بعد ایک دور آیا جب وہ دکھی ہوا تو اس نے پرائم منسٹر سے نا امید ہو کر کہا، چیف صاحب، افتخار صاحب کے نام، جناب جسٹس افتخار صاحب، میرا یہ دکھ ہے، مداوع کیجئے، اور انہوں نے بھی سو موٹو لے لیا۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ بھی ختم ہوا۔ نا امیدی کی جب بادل بہت زیادہ آ گئے تو پھر دوبارہ اس سے پہلے ایک جنرل پرویز مشرف صاحب کے بارے میں کہا کرتے تھے، چیف صاحب مجھے دیکھیے، میں برباد ہو گیا، مجھے انصاف چاہیے۔ اب کوئی نہ تو پرائم منسٹر سے کہتا ہے اور نہ کسی بھی ادارے کے سربراہ سے کہتا ہے، اور نہ آئی جی کے نام خط لکھے جاتے ہیں کہ ہمیں انصاف چاہیے۔ اب ایک بہت سارا سسٹم جو ہے پورے کا پورا، اس میں جتنی بھی دراڑیں ہیں وہ ختم ہونے جا رہی ہیں، اور 2025 کے بعد اس سسٹم میں جو دراڑیں ہیں وہ جب ختم ہونا شروع ہوں گی تو پھر اس کے بعد ہر وہ ادارہ جس ادارے سے انصاف چاہیے، اس ادارے کے مالک نہیں، سربراہ کو کہا جائے گا کہ آپ کے نیچے، آپ کی ناک کے نیچے جو بے انصافی ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب کسی ایک زمانے میں میاں نواز شریف صاحب نے کمپین شروع کی تھی اور جگہ جگہ بورڈ لگوائے تھے۔ آپ کو میری دوسری نسل کے لوگوں کو تو یاد ہوگا کہ رشوت خور جتنے بھی ہیں ان کو تانا بھی دو اور ان سے نفرت بھی کرو۔ چونکہ میں نے کہا نا، میں 3 نسلوں کا پامیسٹ ہوں، تو میں نے دوسری نسل میں یہ دیکھا کہ میاں صاحب نے رشوت ستانی اور بے ایمان کے خلاف جو ہے باقاعدہ ایک تحریک کا آغاز کیا۔ اس تحریک کے نتیجے میں کس حد تک صرف اتنا ہی فرق پڑا جو اس نسل کے لوگوں کے ہاتھوں پر دیکھا گیا کہ یہ لوگ بنیادی طور پر ابھی اسی فیز سے گزر رہے ہیں جس میں تھوڑے سے اپنے معاملات کے لیے حق کی آواز بلند کرنا نہیں جانتے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ چونکہ یہاں صدیوں سے، 1 صدی کے قریب، پونی صدی کے قریب ہم اس ملک کے باسی ہیں، یہاں لوگوں کو اجتماعی ترقی کرنے کا ڈھنگ ہی نہیں سکھایا گیا۔ ایک کام جو لوگوں کے ذہن میں پیوست کر دیا گیا وہ صرف اور صرف یہ تھا کہ یہاں لوگ انفرادی طور پر ترقی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکا۔
اب آگے چل کر جب نظام بدلے گا تو لوگ اجتماعی طور پر ترقی کریں گے، انفرادی طور پر ترقی کرنے کا درس دینے والے بھی چلے جائیں گے، اور انفرادی ترقی کا ماحول بھی بدل جائے گا، اور پھر اس کے بعد اس مخلوط معاشرے میں ویلے اور نکمے کو بھی کام کرنا پڑے گا، اور اس کے نتیجے میں ملک میں آہستہ آہستہ ایک ہریالی کا سسٹم شروع ہو جائے گا، اور نا امیدی سے ہم امید کے سفر کی طرف رواں دواں ہو جائیں گے، اور باقی راوی لکھتا ہے سب چین ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان صادق محمود ملک کو اگلی ویڈیو تک اجازت۔ اللہ حافظ۔